آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں ایک ایسی قوم کا کہ جس قوم نے ایک ایسے کبھی اور نازیبا فعل کی بنیاد رکھی کہ جس کبھی فعل کو اس قوم سے پہلے تمام عالم میں کسی اور قوم نے نہیں کیا، اور وہ فعل ایک مرد کا دوسرے مرد کے ساتھ جنسی تعلقات کو قائم کرنا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ان کے اس فعل کرنے کی جو سزا ہے اس کا بڑی وضاحت کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کی طرف نبی تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ان سے کہا کہ انکم لتعتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون، کہ تمہارا یہ جو عمل ہے کہ تم عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کی طرف جاتے ہو، اس عمل میں تم بہت زیادہ آگے نکل چکے ہو، تم حد سے بڑھ چکے ہو۔ انہوں نے نبی کی بات کو ترجیح نہ دی، انہوں نے نبی کی بات کے اوپر عمل نہ کیا، بلکہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کے خلاف ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو وہ بستی چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ جب آپ وہاں سے نکلے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر مسلط ہوا، اور وہ عذاب کیا تھا؟ قرآن کہتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِكِينَ، کہ ان کے اس کبھی فعل کی وجہ سے صبح کے وقت ان کو ایک زوردار چیخ نے آ کے جکڑا، ان کے اوپر مسلط ہوئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَجْعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، کہ پھر فرشتوں نے ان کی بستی کو اٹھایا، پوری ان کی جتنی جگہ پہ وہ رہ رہے تھے ان کی پوری بستی کو فرشتوں نے اکھاڑا، زمین سے اٹھا کے ان کو آسمانوں کی بلندیوں میں لے گئے، اور اس کی جو اوپر والی تہہ تھی اس کو نیچے کر دیا، نیچے والی تہہ کو اوپر کر دیا، پھر انہوں نے اس زمین کے ٹکڑے کو وہاں سے نیچے پھینک دیا۔ اور رب کہتا ہے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اس کے بعد ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی۔ تو اب دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید نے اس چیز کو بڑی وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے بیان کیا۔ بیان کرنے کا ایک تو مقصد کہ جو قوم اس جیسے کبھی افعال کے اندر آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب انہیں آ کے جکڑ لیتا ہے۔ دوسرا ہمارے لیے یہ نصیحت ہے کہ پہلی قوموں نے اس طرح کے گناہ کیے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر مسلط ہوا۔ اگر ہم اپنی بقا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنا بھلا چاہتے ہیں، اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں، تو ان احکامات کے اوپر عمل کرنا ہوگا جن کا ہمیں رب جلیل نے حکم دیا، اور ان سے ہمیں منہ موڑنا ہوگا جن سے رب العالمین نے ہمیں منع فرمایا۔